السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی تعداد لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کو جا رہے ہو عمر؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں، عمر بولے۔ اس لیے کہ انہوں نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارا دھرم خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، میں آج اسے قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے لیے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر ان سے نپٹنا۔ عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے مذہب کا پالن کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خباب بن ارت ہاتھ میں پاک قرآن لیے سعید اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن جو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور قرآن کے حصوں کو حضرت فاطمہ نے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، فاطمہ بولی۔ عمر چنگھاڑے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا مذہب اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے شوہر کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو بھی اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ان دونوں پر اتنی مار پڑنے پر بھی انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھپایا، صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ عمر جیسا بہادر انسان ان کی ہمت پر حیران رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں وہ کیا بات ہے کہ لوگ اس کی اور کھنچے چلے جاتے ہیں؟ دیکھنا چاہیے محمد کیا کہتے ہیں۔ عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کی طرف دیکھا، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون سے لتھ پتھ پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک ہی تو چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں، دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھو تو صحیح تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ یہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے دیوتاؤں کی قسم کھائی
کہ قرآن دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا، پڑھا تو حیران رہ گئے۔ عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں، یہ کتاب قرآن بھی سچی ہے اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندر جاگ اٹھا۔ ان کا دل اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر ان کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ، کہاں عمر چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، اور کہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی، ارقم کے دوار پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کیواڑ سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا گھبرانا مناسب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے انہونی ہونے والی ہے۔ کون جانتا تھا اسلام کا یہ کٹر ویرودھی اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے؟ کون سمجھ سکتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں پر اب نہیں اٹھے گی؟ حضرت حمزہ نے جب دیکھا صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے، جنگ میں کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹک دیا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی باتوں پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکہ میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ صحابہ کرام حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ اب تک صحابہ کرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والو، جس کو اپنے بچے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔